الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. پیغام رحمان پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام کے تحت ایک سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم تقریباً 1.25 پارے کے مضامین سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح 25 سیشنز میں قرآن کریم کی تکمیل ہوگی اور ہم اس کے بیشتر مضامین سے مستفید ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس کاوش میں برکت دے اور ہمیں اپنے رب کی باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سیشن کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں. یہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنے والی، افتتاح کرنے والی، دی اوپننگ. اس میں 7 آیات ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی. یہ پہلی مکمل سورت ہے جو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس سے پہلے سورہ علق، مدثر، مزمل وغیرہ کی کچھ آیات اتری تھیں. چونکہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے اسی مناسبت سے اس کا نام الفاتحہ ہے. اس کے دیگر نام ام الکتاب، ام القرآن اور 7 مثانی ہیں. یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے. وہ اس طرح کہ قرآن کے اندر 5 طرح کے مضامین آئے ہیں: توحید، رسالت، آخرت، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات. اس صورت کے اندر کل 7 آیات ہیں. پہلی آیات میں اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہے: رب ہونا، الحمدللہ رب العالمین، رحمان و رحیم ہونا، الرحمن الرحیم، اور قیامت کے دن روز جزا کا مالک ہونا. یہ 3 صفات کیوں ہیں؟ عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں سے اللہ نے اقرار کیا تھا: الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں. دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے، فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، سورہ اعراف آیت نمبر 156. تو دنیا کے اندر رحمت ہونا اور دنیا کے بعد آخرت میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہونا، یہ اللہ کی دوسری صفت ہے. تیسری صفت ہے مالک ہونا. عالم برزخ میں جب انسان پہنچے گا تو فرشتے سوال کریں گے من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو جو اقرار عالم ارواح میں کیا تھا اس کی باز پرس جو ہونی ہے وہ قبر میں جاتے ہی ہونی ہے کہ رب کس کو مان کے آئے ہو. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مالک ہونے کا دنیا کے اندر جب انسان اقرار کرے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے مالک ہونے کو تسلیم بھی کرے گا. ان 3 آیات کے بعد جب بندہ اللہ کے معبود ہونے کا، مستعان ہونے کا اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی ایک معاہدہ ہو چکا ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ سوال کرتا ہے. اگلی جو 2 آیات ہیں 5 سے لے کے 7 تک، اس میں اللہ سے انسان دعا کرتا ہے. اب یہ وہ ہے جو لب لباب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. سیدھی راہ کیا ہے؟ اس کا قرآن میں ذکر ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، یہی سیدھا رستہ ہے. تو رب ہونے کا اقرار کرنا اور اس پہ چلنا یہی صراط مستقیم ہے. پھر بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا. تو انعام والے بندے کون ہیں؟ اس کے لیے
قرآن ہی کے اندر سے ہمیں گواہی ملتی ہے 4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود ہیں جن کی نافرمانی اور جرائم کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ سورہ بقرہ کا مضمون ہی یہی ہے، اور انہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رہنمائی دی گئی تھی، لیکن اپنے نافرمانیوں کے سبب وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ان کی شکلیں بھی مسخ ہوئیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60۔ اور قرآن کے اندر 10 سے زیادہ مقامات پہ یہ لفظ اللہ نے یہود کے لیے استعمال کیا ہے۔ ضالین، گمراہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عیسائیوں کے بارے میں ہیں۔ انہوں نے توحید کو چھوڑا اور تثلیث یعنی 3 الہوں کے قائل ہوئے، اور یہ سراسر گمراہی اور کفر ہے۔ المائدہ آیت نمبر 73۔ قرآن کی دوسری صورت البقرہ ہے۔ البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ سورت کی آیت نمبر 67 سے لے کے 71 تک ایک واقعہ ہے جس کے اندر البقرہ استعمال ہوا، اسی مناسبت سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ البقرہ یعنی کاؤ۔ نزول کے اعتبار سے یہ صورت 87 نمبر پہ آتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کا بیشتر حصہ ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں 2 سال کے اندر نازل ہوا تھا، البتہ کچھ آیات ایسی ہیں جو بعد میں نازل ہوئیں۔ صورت کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ اس کی کل 286 آیات ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم 176 آیات بینات سے مستفید ہوں گے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ متقی لوگ، ان کی 6 صفات بیان ہوئی ہیں کہ یہ غیب پر، قرآن پر، سابقہ کتب پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے کافروں کا، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور پردہ ہے، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، جو خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے دل میں مرض ہے جو بڑھ رہا ہے۔ یہ خود کو مصلح سمجھتے ہیں اور مومنوں کی طرح ایمان لانے کو بے وقوفی کہتے ہیں، حالانکہ یہ خود فسادی اور بے وقوف لوگ ہیں۔ آیت نمبر 17 سے 20 کے درمیان اللہ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک کافروں کے لیے کہ جن کے بارے میں آیا ہے کہ ایک شخص نے اندھیروں میں اجالا کیا، لیکن کافروں کی بینائی جاتی رہی اور انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ نے ایک اور مثال بیان کی جو منافقین کے لیے ہے کہ بارش کے اندر اندھیرا، کڑک اور بجلی ہے، اور موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رکھی ہیں۔ بجلی جب گونجتی ہے تو تھوڑا سا روشنی ہوتی ہے، یہ چلتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں، گویا ایمان کی روشنی سے یہ مستفید نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 20 سے لے کے 29 تک اللہ نے انسانوں کو دعوت دی ہے کہ اپنے خالق کو مانو، اس کی عبادت کرو جو موت اور حیات کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہی آیات میں اللہ قرآن کا ایک چیلنج بتاتے ہیں، اگر یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ، یہ تو تم کر نہ سکو گے، لہٰذا دوزخ کی آگ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ جنت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں مچھر کی مثال جب بیان کرتا ہوں تو اس سے یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسی مثالوں سے ایمان والوں کو ہدایت ملتی ہے اور کافروں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جو لوگ فسق میں مبتلا ہیں وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے لے کے 39 کے درمیان اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش اور دنیا کے اندر خلافت کے موضوع کے اوپر بات کی ہے، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو اور انہوں نے کر لیا تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے جنت میں آدم اور ان کی بیگم حوا کو ٹھہرایا اور ان سے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے بہکایا اور انہوں نے وہ درخت کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بھیجا اور کہا کہ ایک وقت مقررہ کے لیے یہاں پہ رہو،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور فرمایا کہ زمین پر قیام کے دوران اللہ کی ہدایت پر چلتے رہنا، اور اگر انکار کرو گے تو پھر آگ کی وعید ہے۔ آیت نمبر 40 سے 48 کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو دو وعدے یاد کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر ایمان لانے میں پہل کرو، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، حق کو مت چھپاؤ، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرو، اور قول اور فعل میں تضاد کو ختم کرو، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت عطا کی تھی، لہٰذا آخرت کے دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ آیت نمبر 49 سے 61 کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ فرعون سے تمہیں نجات دی، صحرائے سینا میں تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ نازل کیے، لیکن نافرمانیاں کرتے رہے اور بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ کے دیدار کا مطالبہ کرنے لگے۔ وادی تیہ جس میں ان کو عذاب دیا گیا تھا، وہاں سے نکلنے کی یہ صورت بتائی گئی کہ بولو حتتن، معاف کر دو، معاف کر دو۔ تو جب ان کو نکلنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے حتتن کو بدل کر حنتتن، گندم چاہیے، گندم چاہیے کہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے چٹان کے اندر سے پانی کے 12 چشمے نکلے، تو تم لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب من و سلوہ نہیں چاہیے، اب ہم اپنی کھیتی باڑی خود کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے کھیتی باڑی کی اجازت دی تو سستی کی وجہ سے وہ بھی نہ کر سکے اور ذلت اور مسکینی میں مبتلا ہو گئے۔ آیت نمبر 62 سے 74 میں اللہ رب العزت یہود کے اس خیال باطل کی نفی کر رہے ہیں جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ صرف ہم ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی سابقہ نبی کا ماننے والا ہو، کوئی سابی ہو، جب وہ ایمان لا کر اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ پھر اللہ کوہ طور کا ان کے سروں پر لا کے کھڑا کرنے کا بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے کتاب کو پکڑنے سے انکار کر دیا تو طور ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا۔ پھر اللہ ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کی پابندی کا بتا کر کے ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ پھر ایک اور واقعہ اللہ نے بتایا ہے جو اس صورت کے وجہ تسمیہ بھی ہے کہ ایک قاتل کو پکڑنے کے لیے یہود کو کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کی تعمیل کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے اس کا رنگ اور صفات پوچھنی شروع کر دی۔ جواب میں اللہ نے وہ صفات بتائیں جو آخرکار ایک مقدس گائے میں ملی اور مجبوراً انہیں اس گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ اتنی بڑی نشانی کے باوجود بھی یہود کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آیت نمبر 75 سے لے کے 82 کے درمیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو یہودیوں کی ایمان کی زیادہ طمع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کے علماء پیسے لے کر کے تورات میں تحریف کرتے تھے اور غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کے لیے ہلاکت ہو۔ دوسری طرف یہودی عوام کا اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو ہی اللہ کا حکم سمجھتے تھے۔ کچھ منافق یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کا ان سے ذکر کرتے۔ جب وہ منافق یہودی واپس جاتے تو یہودی سردار انہیں بے عقل کہتے تھے کہ مومن قیامت کے دن تمہیں پکڑیں گے کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری کتابوں میں آپ کے نبی کا ذکر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھے ہر چیز کا علم نہیں ہے، ہر خفیہ اور ظاہر کا جاننے والا ہوں۔ پھر یہودیوں کا یہ بھی خیال باطل تھا کہ وہ چند دن کے لیے دوزخ میں جلیں گے، اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کیا میرا ان سے معاہدہ ہے یا وہ مجھ پہ جھوٹ بولتے ہیں؟ جو بھی آدمی بغیر توبہ کے مر جائے گا اور وہ گناہ گار ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، صرف ایمان اور عمل صالح سے ہی ہمیشہ جنت میں رہنے کی توفیق ہوگی۔ آیت نمبر 113 سے 118 میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہود نصرانیوں کو برا کہتے ہیں اور نصرانی یہودیوں کو برا کہتے ہیں اور مشرکین ان دونوں کو برا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں
کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور ان کو بے آباد کرے۔ پھر ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ روز روز قبلہ کو کیوں بدل لیتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ قبلہ تو صرف مرکزیت کے لیے ہے، ورنہ اللہ تو ہر طرف ہے۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، زمین و آسمان میں اس کا امر کن چلتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین نے پہلے لوگوں کی طرح یعنی یہودیوں کی طرح اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، جو کہ بے جا ہے۔ آیت نمبر 119 سے 123 میں اللہ یہود و نصارہ کی ہٹ درمی کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، لیکن یہود و نصارہ آپ سے خوش کبھی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی اتباع نہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت پہ ہیں، ان کی بات ہرگز نہ مانیں۔ سچے اہل کتاب اپنی کتاب کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں اور آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ کس طرح دوسری قوموں پر فوقیت عطا کر دی تھی، اور اللہ ڈرا رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 124 سے 141 کے بیچ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اور لوگوں کے امام ہونے کا ذکر کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ظالموں تک ان کا عہد نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر نو کرائی، صفائی کرائی، مکہ کا پرامن شہر بنانے اور یہاں نبی بھیجنے کی دعا کرائی، اور مکہ کو لوگوں کا مرجع بنا دیا، اور انہیں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ ملت ابراہیمی سے کوئی بیوقوف ہی منہ موڑ سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں چن کر اسلام کا اقرار کرایا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اس کی وصیت کی۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی مرتے وقت بچوں سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کا اقرار لیا۔ ان گزرے ہوئے لوگوں کو اپنے اور تمہیں اے مشرکین اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہودیت یا نصرانیت کی تبلیغ کے بجائے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر چلنا چاہیے۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بلا تفریق گزشتہ انبیاء کی کتب اور صحف پر ایمان کا اقرار کریں۔ اہل کتاب اور دیگر اقوام چاہیں تو ایمان لا کر ہدایت پا سکتے ہیں، اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہی اللہ کے فطری دین کا رنگ ہے، وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ ابراہیم اور ان کی اولاد نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ سچی گواہی دینے والے تھے، اور گواہی کو چھپانا بڑا ظلم ہے۔ ان گزرے ہوئے گروہوں کو اپنے اور تمہیں تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 142 سے 158 میں تبدیلی امامت اور تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ امت وسط کا ٹائٹل اور شہادت علی الناس کی ڈیوٹی دے کر مسلمانوں کو منصب امامت منتقل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ خواہش پر قبلہ تبدیل ہوا۔ اہل کتاب حق کی تمام نشانیاں دیکھ کر بھی مسلمانوں کے قبلہ کو نہ مانیں گے، لہٰذا ان کی پیروی نہ کرو۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے ہوئے بھی حق چھپاتے ہیں، حالانکہ تحویل قبلہ بلا شبہ برحق ہے۔ اب نیکیاں کمانے میں ایک دوسرے سے خوب سبقت لے جاؤ۔ تحویل قبلہ پر بنی اسرائیل نے بہت شور مچایا۔ جواباً 2 بار مسجد حرام کو قبلہ بنانے اور ان سے نہ ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ مقصود یہ تھا کہ اہل مکہ پر اللہ کی نعمتوں کی تکمیل ہو سکے، جیسا کہ ایک نعمت ان میں سے رسول کو بھیج کر کی گئی تھی، لہٰذا یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تبدیلی امامت اور تحویل قبلہ کے بعد شرعی احکامات آنا شروع ہو گئے۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد کا حصول، شہید کے فضائل، اس دوران خوف، بھوک اور اشیاء کی کمی وغیرہ پر مصیبتوں پر صبر کرنے کی تاکید کی گئی۔ پھر فرمایا صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اور ان کی سعی کرنا مناسک حج کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 159 سے لے کے 167 تک بنی اسرائیل کی طرف سے حق کو چھپانے کے جرم پر اللہ کی لعنت کا بتایا گیا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ حالت کفر میں مرنے والوں پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت کی وعید دی گئی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی نشانیاں بتائی گئیں کہ وہ الہ واحد ہے، اس کے بنائے ہوئے کائنات کے نظام، زمین و آسمان، لیل و نہار، سمندر کی کشتیوں، بارش اور ہواؤں کی گردش، بادل، ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ سے شدید محبت کو چھوڑ کر اللہ کے شریک یعنی دنیاوی قائدینوں سے محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کی طرف سے برات کا دھچکا لگے گا۔ آیت نمبر 168 سے لے کے 176 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ حلال اور طیب مال کھاؤ، شیطان کے اوامر، برائی اور فحش سے بچو، نافرمانوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی روش اختیار نہ کرو، پاکیزہ مال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے مردار، بہتا خون، خنزیر اور غیر اللہ کا ذبیحہ کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ حالت مجبوری میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں بھی نہ زیادہ کھاؤ نہ بار بار کھاؤ۔ کتاب اللہ کو چھپانا اور عوض لینا گویا پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے ہدایت اور مغفرت کی جگہ پر گمراہی اور عذاب کو خرید لیا ہے۔ اللہ ان سے بے رخی کرے گا اور ان کو عذاب دے گا، اس لیے کہ اللہ نے حق کو نازل کر دیا مگر وہ لوگ ضدی ہیں۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔